بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت ہشتم کی اسلامیات کا تیسرے چیپٹر کا ہم پہلا کوسچن پڑھیں گے۔ حج کی فرضیت اور اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اس کے معنی ارادہ کرنا اور قصد کرنا ہے۔ اسلامی شریعت کی اصطلاح میں 8 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ کے مقررہ دنوں میں عبادت کی نیت سے مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ کی زیارت اور شعائر اللہ کو ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ حج کی عبادت ہر عاقل، بالغ اور صاحب استطاعت مسلمان پر زندگی بھر میں ایک مرتبہ ادا کرنا فرض ہے۔ حج کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے ہے، عَلَى النَّاسِ حج، یعنی اللہ کا جو ہے لوگوں پر حق یہ ہے کہ حج البیتہ کہ بیت اللہ کا حج کرے، من استطاع جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، الیہ سبیلا اس کے راہ کی، یعنی بیت اللہ پہنچنے تک کی جتنی وہ طاقت رکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ یعنی حج فرض ہونے کے لیے استطاعت کا ہونا شرط ہے، اور اس سے مراد ہے کہ وہ راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے گھر والوں کے لیے بھی خرچہ چھوڑ سکتا ہو، وہ صحت مند اور آزاد ہو، اور اس کا راستہ بھی پرامن ہو۔ استطاعت رکھتے ہوئے بھی حج ادا نہ کرنے والے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودی یا نصرانی ہو کر مرنے جیسا قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کی اہمیت یوں بیان فرمائی ہے کہ اسے ایمان اور جہاد کے بعد سب سے افضل عبادت قرار دیا۔ حج کی فرضیت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے لوگو، تم پر حج فرض کیا گیا ہے، بس تم حج کرو۔ صحیح مسلم کتاب الحج مسلسل حدیث نمبر 3257۔ مزید ارشاد فرمایا، حج مبرور یعنی مقبول کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ صحیح مسلم کتاب الحج مسلسل حدیث نمبر 3299۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، جس نے حج اس طرح ادا کیا کہ گناہ اور برائیوں سے بچا رہا، وہ ایسے پاک صاف ہو کر واپس لوٹے گا جیسے وہ پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک پیدا ہوا تھا۔ صحیح بخاری کتاب الحج مسلسل حدیث نمبر 1424۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی عرفہ کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ عرفہ کے دن شیطان کے ذلیل اور رسوا ہونے کا دن ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت خوب برستی ہے اور مومنوں کو گناہوں سے معافی مل جاتی ہے۔ حج کے بارے میں احادیث نبویہ کا خلاصہ یہ ہے کہ حج کی عبادت توبہ اور بندگی کا اظہار ہے۔ یہ مسلمانوں کو گناہوں سے پاک کر کے ایک نئی پر امید زندگی کی راہ دکھاتی ہے۔ اس طرح انسان اپنے سابقہ گناہوں سے مبرہ ہو جاتا ہے اور اپنی زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔ اب ہمیں حج کو تفصیلاً سمجھنا ہے کہ حج کیا ہے۔ حج کے جیسا کہ یہ لکھا گیا ہے کہ حج کے لغوی معنی ہے زیارت کا ارادہ کرنا۔ شریعت کی اصطلاح میں حج سے مراد ہے کہ انسان بیت اللہ شریف یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کرے، نیت باندھ کے وہ گھر سے نکلتا ہے اور مکہ مکرمہ کی طرف جاتا ہے، وہ کعبۃ اللہ کی زیارت کرنا چاہتا ہے، تو وہ جا کے وہ جو ارکان جو رکن دیے بتائے گئے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح حج کو ادا کیا، جو اس کے مناسک ادا کیے ہیں، اس طریقے سے ادا کرنا حج کہلاتا ہے۔ یعنی حج سے مراد وہ جامع عبادت ہے جس میں مسلمان بیت اللہ شریف پہنچ کر مخصوص اعمال اور عبادات بجا لاتے ہیں۔ اس عبادت کا سب سے اہم جز میدان عرفات میں قیام ہے، جس کے لیے 9 ذی الحجہ کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ حج اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ایک ہے، جو عاقل و بالغ مسلمان پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ وہ مسلمان جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے اخراجات اور گھر کے اخراجات دونوں پورے کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ حج کی فرضیت قرآن مجید اور احادیث سے ثابت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا،
یہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر یہ حق ہے کہ جو بھی بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے۔ تو حج ضروری ہے باقی عبادتوں کی طرح، جس طرح باقی عبادات ضروری ہیں اسی طرح یہ عبادت بھی ضروری ہے۔ یعنی اور جو پھر اس چیز کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے نیاز ہو جاتا ہے، یعنی پھر اس کے لیے کوئی وہ مسلمان ہونے کی حاجت نہیں رہتی کہ وہ مسلمان ہی رہے گی۔ وہ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ طاقت رکھتا ہے حج کرنے کی، لیکن وہ حج نہیں کر رہا، تو پھر اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی قرآن پاک کی آیت میں واضح طور پہ حج کی فرضیت کے متعلق بتا دیا گیا ہے، اور اسی سے جو ہے وہ یعنی کہ قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ اس کے لفظی معنی ہے، اور بیت اللہ شریف کا اعمال مخصوصہ کے ساتھ قصد کرنا، استطاعت کا لفظ اتنا جامع ہے کہ اس میں مالی، جسمانی، ملکی ہر قسم کی استطاعت داخل ہے۔ حج اسلام کے 5 رکنوں میں سے ایک رکن ہے، اور وہ ساری عمر میں ایک بار فرض ہے۔ اس کی فرضیت 9 ہجری میں ہوئی، بعض کا خیال ہے کہ 5 یا 6 ہجری میں حج فرض ہوا۔ حج کی فرضیت کا منکر کافر ہے، باوجود قدرت کے حج نہ کرنے والوں کے حق میں کہا گیا کہ کچھ تعجب نہیں اگر وہ یہودی یا نصرانی ہو کر مرے۔ حج کا فریضہ ہر مسلمان پر اسی وقت عائد ہوتا ہے جب کہ اس کو جسمانی اور مالی اور ملکی طور پر طاقت حاصل ہو، جیسا کہ آیت شریفہ میں من استطاع الیہ سبیلا سے ظاہر کیا گیا ہے، یعنی اللہ کی راہ بیت اللہ تک پہنچنے کی وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج کرے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ اس آیت قرآنی لانے کے بعد وہ حدیث لائے ہیں جس میں صاف صاف ان فریضہ اللہ عبادہ فی الحج ادرکۃ ابن الاخی جو ہے وہ کے الفاظ موجود ہیں، اگرچہ یہ ایک قبیلہ حسیم کی مسلمان عورت کے الفاظ ہیں، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر کوئی اعتراض نہیں فرمایا۔ اس لحاظ سے یہ حدیث تقریری ہوگی، اور اس سے فرضیت حج کا بھی واضح لفظوں میں ثبوت ملتا ہے۔ اسی طرح جو ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو خرچ اخراجات سواری وغیرہ سفر بیت اللہ کے لیے روپیہ میسر اور وہ تندرست بھی ہو اور پھر اس نے حج نہ کیا تو اس کو اختیار ہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی۔ یہ یعنی امت مسلمہ کے لیے بڑی سے بڑی وعید ہے جو ایک سچے مرد مسلمان کے لیے ہو سکتی ہے۔ پس جو لوگ باوجود استطاعت کے مکہ شریف کا رخ نہیں کرتے بلکہ یورپ اور دیگر ممالک کی سیر و سیاحت میں ہزارہ روپیہ برباد کر دیتے ہیں مگر حج کے نام سے ان کی روح خشک ہو جاتی ہے، ایسے لوگوں کو اپنے ایمان اور اسلام کی خیر مانگنی چاہیے۔ اس طرح جو لوگ دن رات دنیاوی دندوں میں منہکم رہتے ہیں اور اس پاک سفر کے لیے ان کو فرصت نہیں ہوتی، ان کا بھی دین ایمان سخت خطرے میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس شخص پر حج فرض ہو جائے اس کو اس کی ادائیگی میں حتی الامکان جلدی کرنی چاہیے۔ یعنی کہ وہ حج کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس پیسہ جمع ہو گیا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ جلدی کرنی چاہیے حج کے لیے، کہ وہ اس کے پاس پیسہ جمع ہے لیکن وہ حج نہیں کر رہا، اس کو وہ دیگر دنیاوی امور پہ وہ ان کو خرچ کر رہا ہے، تو یہ پھر اس کے ایمان جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس کی جو ہے نا ایمان محفوظ کرنے کے لیے حج اس پر فرض ہے، اس نے ابھی تک حج کا فریضہ ادا نہیں کیا، زندگی میں ایک بار اس نے حج ادا نہیں کیا تو اس کو پہلے وہ کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے وہ حج کرے، نہ کہ لیت و لال میں وقت ٹالے۔ تو اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے عہد خلافت میں ممالک کے محروسہ میں مندرجہ ذیل پیغام شائع کروایا تھا: میری دلی خواہش ہے کہ میں کچھ آدمیوں کو شہروں اور دیہاتوں میں تفتیش کے لیے روانہ کروں جو ان لوگوں کی فہرست تیار کریں جو استطاعت کے باوجود اجتماعی حج میں شرکت نہیں کرتے، ان پر کفار کی طرح جزیہ مقرر کر دیں کیونکہ ان کا دعویٰ اسلام فضول و بیکار ہے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ بدنصیبی کیا ہوگی کہ بیت اللہ شریف جیسا بزرگ و مقدس مقام اس دنیا میں موجود ہو اور وہاں تک جانے کے لیے
ہر طرح سے آدمی طاقت بھی رکھتا ہے اور پھر کوئی مسلمان اس کی زیارت کو نہ جائے، جس کی زیارت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی سینکڑوں مرتبہ جو ہے وہ پیدل چل کے وہاں سفر کرتے رہے ہیں، تو یہ بد نصیبی کی بات ہے امت مسلمہ کے لیے، تو اس لیے سفر حج ضرور باندھنا چاہیے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آدم علیہ السلام بیت اللہ شریف کا ملک ہند سے 1000 مرتبہ پیدل چل کر حج کیا۔ ان حجوں میں آپ کبھی سواری پر سوار ہو کر نہیں گئے بلکہ پیدل جاتے رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کافروں کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی تو رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو چوما اور آپ وسط مسجد میں کھڑے ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ دیدہ نم آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم تو اللہ کے نزدیک تمام جہاں سے پیارا و بہتر گھر ہے اور یہ شہر بھی اللہ کے نزدیک احب البلاد ہے۔ اگر کفار قریش مجھ کو ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں تیری جدائی ہرگز برداشت نہ کرتا، نہ میں یہاں سے جاتا۔ جب آپ مکہ شریف سے باہر نکلے تو پھر آپ نے اپنی سواری کا منہ مکہ شریف کی طرف کر کے فرمایا، قسم اللہ کی اے شہر مکہ، تو اللہ کے نزدیک بہترین شہر ہے، تیری زمین اللہ کو تمام روئے زمین سے پیاری ہے۔ اگر میں یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کیا جاتا تو کبھی یہاں سے نہ نکلتا۔ تو اسی طرح فضیلت حج کے بارے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے پورے آداب و شرائط کے ساتھ بیت اللہ شریف کا حج کیا، نہ جمع کے قریب گیا، نہ کوئی بیہودہ حرکت کی، وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو کر لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن پاک صاف تھا۔ سبحان اللہ، کہ اتنا جو ہے وہ ایک حج ادا کرنے کا اتنا ثواب ہے۔ ایک غیر مسلم جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، وہ مسلمان ہونے کی وجہ سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نو مولود بچے کی طرح وہ اس کا پہلا دن ہوتا ہے جب وہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، تو زندگی کے چاہے وہ اس نے 30 سال 40 سال 60 سال زندگی گزار چکی ہے اور وہ گناہوں میں لت پت بھی ہوتا رہا ہے، لیکن جب اس نے اسلام قبول کیا تو اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح جب ایک شخص عمر کے کسی حصے میں بھی جا کے حج کرتا ہے تو حج کے دوران اس کے تمام گزشتہ گناہ، یعنی کہ وہ اچھی نیت باندھ کے جاتا ہے، اس کے پاس وہ کوئی قرض کی دولت پہ نہیں جاتا، وہ خالص اللہ کے لیے حج کرنے کے لیے نکلتا ہے۔ اس کے پاس اتنا مال و دولت تھا کہ اس نے سوچا کہ وہ حج کے لیے جائے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے گزشتہ زندگی کے جتنے گناہ اس نے کیے ہیں وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ جیسے نومولود بچہ پیدا ہوتا ہے پہلے دن تو اس بچے نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا، اس کی زندگی گناہوں سے پاک معصوم بچہ ہوتا ہے، لیکن جیسے جیسے وہ زندگی میں آگے قدم بڑھاتا ہے، اس کو سوچ سمجھ آتی ہے تو وہ گناہوں کی طرف بھی راغب ہوتا ہے، اپنی زندگی کو گناہوں میں ڈبو لیتا ہے، اس کی دلدل میں پھنستا جاتا ہے۔ تو یہ گناہ جو ہے ان سے بچنے کے لیے حج کرنا جو ہے وہ بھی ایک ذریعہ ہے، یعنی حج آپ کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، جس طرح نماز گناہوں سے نجات دلاتی ہے، اس کے گناہوں کی پوٹلیاں جو ہیں وہ اس کے سر پہ باندھ کے رکھ دی جاتی ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے، رکوع یا سجدے میں جاتا ہے تو اس کے گناہ سارے مٹا دیے جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حج کے جب ارکان ہم صدقے دل کے ساتھ ادا کرتے ہیں تو ہمارے گزشتہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ پاک صاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انتہائی جو ہماری عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ اس پہ بڑا ہی اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہر طرح سے کوشش کی ہے کہ میں اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹا دوں، یعنی وہ اتنا فیاض، اتنا سخی، اتنا محبت کرنے والا ہے کہ اپنے بندوں کو وہ کسی طریقے سے بھی وہ شرمندہ نہیں ہونے دے رہا، وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف کریں، اس کی طرف قدم بڑھائیں، لبیک اللہم لبیک پڑھیں، اس کی طرف دوڑیں تو وہ اس کے سارے گناہ بخش دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی حج بیت اللہ کے ارادے سے روانہ ہوتا ہے، اس شخص کے قدم سواری جتنی قدم چلتی ہے، ہر قدم کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹاتا ہے، اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ جنت میں اس کے لیے بلند کرتا ہے۔
جب وہ شخص بیت اللہ شریف میں پہنچ جاتا ہے اور وہاں طواف بیت اللہ اور صفا و مروہ کی صحیح کرتا ہے، پھر بال منڈواتا ہے یا کترواتا ہے، تو گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن تھا۔ یعنی یہ احادیث بار بار اس طرح کی احادیث مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہیں، جن میں ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے دن کی تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو قدم بڑھتا جاتا ہے اس ہر قدم پر ہمارے گناہ مٹتے جاتے ہیں، چاہے وہ احد پہاڑ جتنے ہمارے گناہ جمع ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل اپنے کرم کے صدقے سے اس بندے کے وہ گناہ بخش دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع ہے کہ ابن خزیمہ کی روایت ہے، جو شخص مکہ معظمہ سے حج کے واسطے نکلا اور پیادل عرفات گیا، پھر واپس بھی وہاں سے پیادل ہی آیا، تو اس کو ہر قدم کے بدلے کروڑوں نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ اس وقت تو ظاہر پیادل جانے کا سفر آسان تھا، لوگ گھوڑوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، پیادل چل کے جاتے تھے تو حج کرتے تھے۔ آج کل گاڑیوں میں، آج کل وہ پیادل چلنا ناممکن سا ہو گیا، لیکن پھر بھی جب چاہے ہم سواریوں کے ذریعے جاتے ہیں، ہم لوگ گاڑیوں کے ذریعے سفر کرتے ہیں، ہم لوگ جہاز کے ذریعے جاتے ہیں، جیسے بھی جاتے ہیں ہم، جیسے ہمارا سفر جیسے بھی ہے، ہمارا وہ سفر انہی قدموں کی بدولت ہمارے جو ہیں وہ کروڑوں نیکیاں ہمیں ملتی جائیں گی۔ اسی طرح بہقی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج و عمرہ ساتھ ساتھ ادا کرو، اس پاک عمل سے فقر کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے، گناہوں سے اس طرح پاک کر دیتا ہے جیسے بٹی لوہے کو میل سے پاک کر دیتی ہے۔ دیکھیں اب جو ہے لوہا وہ کس طرح پاک ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو پھر گرم کریں تو جس شکل میں، جس ڈھانچے میں اس کو بنانا چاہتے ہیں وہ اسی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ انسان جو ہے وہ اس کی میل، گناہوں کی میل اترتی جاتی ہے، وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مسند احمد میں ابن عباس کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس مسلمان پر حج فرض ہو جائے اس کو ادائیگی میں جلدی کرنی چاہیے اور فرصت کو غنیمت جاننا چاہیے، نامعلوم کل کیا پیش آئے، تو حج کرنے میں جلدی کرنی چاہیے۔ میدان عرفات میں جب حاجی صاحبان اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دین و دنیا کی بھلائی کے لیے دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر فرشتوں میں ان کی تعریف فرماتا ہے۔ تو یہ بھی ایک ہے کہ کوئی پتہ نہیں اس وقت، اس سال ہم پہ ہمارے پاس استطاعت ہے، ہمارے پاس مال و دولت جمع ہے، ہم حج کر سکتے ہیں، اگلے سال ہمارے حالات کیسے ہوں، شاید کہ ہماری زندگی بھی ہو کہ نہیں، ایک لمحے کا زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، تو ہمیں پھر وہ کام جو ہم پر فرض کیا گیا ہے وہ اس ناگہانے وقت کے آنے سے پہلے ہی ہمیں وہ وقت ادا کر لینا چاہیے۔ نہ تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری صحت ٹھیک ہوگی، نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے وہ دولت، مال و دولت اتنی جمع ہوگی کہ ہم اس کی طاقت رکھ سکتے ہیں، تو نہ ہمیں اپنی زندگی کا بھروسہ ہے، تو پھر جو چیز ہم پر فرض ہو چکی ہے اس کو ادا کرنے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ابو یعلا کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ جو حاجی راستے میں انتقال کر جائے اس کے لیے قیامت تک ہر سال حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ الغرض فرضیت حج کے بارے میں اور فضائل حج کے متعلق اور بھی بہت سی مرویات ہیں جس سے جو ہے ہم سبق حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے وہ حج کے فرض کو کہ کتنا اہم ہے، اس کی فرضیت ہم پر کتنی اہم ہے ہم سمجھ سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ پھر بھی جو ہے ہمارے لیے اتنا غنیمت ہے کہ ہم تھوڑا جانیں اور اس کو مکمل دل و جان کے ساتھ اس چیز کو اپنا لیں، کیونکہ دین اسلام ایک ایسا علم ہے جس کو پڑھنا، سننا اور عمل کرنا لازمی ہے۔ عمل کے بغیر ہمارا دین، ہماری دنیا دونوں کسی کام کی نہیں ہے۔ تو یہ ہے نا کہ پھر جب ہم لوگ استطاعت رکھتے ہیں پھر بھی ہم بیت اللہ کا حج نہیں کرتے تو پھر ہم لوگ ظالم ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کرنا جو ہے وہ کافرانہ طرز عمل ہے۔ اسی لیے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ یہودی مرے چاہے نصرانی مرے، اس کا پھر دین اسلام سے کوئی وہ سروکار نہیں رہتا، وہ اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو چاہے وہ حکمرانوں نے روکا ہو، کسی بیماری نے روکا ہو تو وہ اور بات ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن
اس کے باوجود اگر وہ بیمار بھی نہیں ہے، کسی حکمران نے اس پر سختی بھی نہیں کی، تو پھر بھی وہ حج نہیں کر رہا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ بد نصیب شخص ہے، اس کے نصیبوں میں ہی نہیں ہے، وہ اپنا نصیب خود خراب کر رہا ہے۔ تو بغیر عذر شرعی سے حج جو ہے وہ رکنا نہیں چاہیے، بلکہ حج کرنا چاہیے کہ یہ مبادہ یہ کہ ہم کفر کی حالت میں نہ مریں۔ تو حج کے موقع پر مساوات کا عظیم مظاہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مختلف اشکال، رنگ، زبانوں، نسلوں کے لوگ ایک مرکز میقات پر پہنچ کر ایک ہی لباس میں ایک ہی نعرہ بلند کرتے ہیں، بیت اللہ شریف جا رہے ہوتے ہیں۔ زبانوں، نسلوں، قوموں وغیرہ سب کی تمیز ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی دیکھیں آپ، اسلامی مساوات کا اور یکجہتی کا عملی مظاہرہ وہاں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اتنا خوبصورت مجمع ہوتا ہے، ایک لباس میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں سارے حاجی، کتنا اچھا لگتا ہے۔ تو حج تمام مالی جسمانی عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ جب ایک شخص حج کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کو کئی ایک جسمانی مشقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ دیکھیں اللہ کی رضا کے لیے ان تمام مشکلات کو خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے، جس سے انسان میں عجز و انکساری، پرہیزگاری، قربانی، صبر و تحمل اور مل جل کر اتفاق سے رہنے کے جذبات ابھرتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر حج ادا کرتا ہے، مکمل طور پر وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، حج کے تمام ارکان بالکل درست کر دیتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشے گا، کیوں نہیں بخشے گا؟ اللہ تعالیٰ جب بلاتا ہے کہ ہے کوئی بھی شخص جس کو میں معاف کروں، گناہ گار کوئی شخص، قرض دار کوئی شخص آئے میں اس کے قرض معاف کروں، کوئی مجھ سے معافرت طلب کرے میں اس کی معافرت دوں، کوئی مجھ سے دعا کی حاجت کرے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو جب اللہ تعالیٰ پکار کے کہتا ہے، تو جب انسان وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، اپنے ارکان بالکل درست طریقے سے انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو بخشتا ہے، اس کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمیں سمجھنے کی ہے کہ حج جو ہے وہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اگر ہم لوگ اس کی اتنی طاقت رکھتے ہیں تو پھر ہمیں حج کرنا چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اگلا سوال ہے، مناسک کے حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو یہ پڑھتے ہیں جی، مناسک حج، مناسک منسک کی جمع ہے اور اس کا مطلب عبادت کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کر دیا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے جعلنا ہم نے مقرر کر دیا، منسکن طریقہ، یعنی مناسک حج میں کچھ فرائض، کچھ واجبات اور بقیہ سنتے ہیں۔ فرض وہ عمل ہے جو قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ثابت ہو، اسے ادا نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہ کا حقدار ٹھہرتا ہے، اس کے انکار سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ واجب وہ عمل ہے جس کی ادائیگی کا شرع نے لازمی مطالبہ کیا ہو، مثلا نماز عشاء کے وتر واجب ہے، اسے ادا نہ کرنے پر بھی گناہ ملتا ہے، لیکن اس کے انکار سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ سنت وہ عمل ہے جس کا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہو۔ حج کے فرائض میں احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوف عرفہ اور طواف زیارت شامل ہیں۔ احرام باندھنا یعنی پوری دنیا جو ہے وہ دنیا کے مسلمان حجاج کرام جو مختلف لباسوں میں ملبوس ہوتے ہیں، میقات کے مقام پر پہنچ کر سفید لباس جیسا احرام، جسے احرام ہم لوگ کہتے ہیں، زیبتان کر لیتے ہیں۔ احرام 2 چادروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ احرام میں ملبوس ہو کر بیت اللہ شریف کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں، جس سے وحدت اسلامیہ کا روح پرور نظارہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ مردوں کی 2 چادریں ہوتے ہیں اور عورتوں کے لیے ایک سکارف ہوتا ہے وائٹ کلر کا، وہ سکارف اوپر اوڑھ لیتی ہیں، تو یہ اس کا احرام ہے۔ اور یہ کہاں باندھنا ہے ہم نے؟ میقات شریف میں۔ حج کے اور پھر جو حج کے واجبات ہیں، ان میں صحیح کرنا، رمہ کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں
واجبات میں۔ حج کی سنتوں میں تلبیہ، حج کی دعا کرنا، استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ شامل ہیں۔ حج میں تمام قولی، فعلی، مالی باتیں یکجا ہو جاتی ہیں، مثلا نماز، ذکر الہی کی صورت میں، زکوٰۃ مالی قربانی کی صورت میں، روزہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے کی صورت میں، اور جہاد تزکیہ نفس کی صورت میں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جمع ہو جاتی ہیں۔ طواف مکہ مکرمہ پہنچ کر جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں یعنی اس کے گرد چکر لگاتے ہیں، وہ 7 چکر لگاتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک بادشاہ کے جو فوج ہے، وہ سپاہی وہ بادشاہ کے گرد اس کے حضور پیش ہو رہے ہیں، تو وہ ایک تیار کردہ فوج کا نظارہ پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر کعبہ کے گرد وہ 7 چکر پورے کرتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ طواف زیارت۔ تو اسی طرح نیت کرنا، عرفہ کے مقام پر ٹھہرنا، وہاں قیام کرنا، پھر سعی کرنا یعنی صفا مروہ کے درمیان چکر لگانا، رمہ کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا، یہ ساری چیزیں یعنی جمرات کو ہم لوگوں نے پتھر مارے ہیں تو وہ 3 شیطانوں کو پتھر مارنا، یہ کیا رمہ کرنا، پھر طواف وداع کرنا، آخر میں ایک دفعہ پھر جو ہے وہ خانہ کعبہ کے گرد چکر لگانا، مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا، 2 نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھنا، پھر تلبیہ کیا ہوتا ہے؟ حج کے دوران حج میں شریک تمام مسلمانوں کی زبان پر ایک ہی جملہ ہوتا ہے جسے ہم تلبیہ کہتے ہیں۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، یقیناً سب تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، ساری نعمتیں تو ہی نے عطا کی ہیں، ساری بادشاہی تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اپنے دل میں اس نقشے کا تصور تو کیجئے، بے شمار قوموں اور ملکوں کے لوگ ہزاروں راستوں سے ہو کر ایک مرکز کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ شکلیں، رنگ، زبانیں مختلف ہیں، مگر مرکز کے قریب ایک خاص حد تک پہنچتے ہی سب اپنے اپنے قومی لباس ترک کر دیتے ہیں، ایک ہی طرز کا سادہ یونیفارم پہن لیتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں۔ ان کے پہنتے ایسے معلوم ہونے لگتا ہے کہ سلطان عالم اور زمین و آسمان کے مالک کی یہ فوج جو دنیا کے ہزاروں قوموں سے برتی ہو کر آ رہی ہے، ایک ہی بادشاہ کی فوج ہے، اور یہ سب لوگ ایک ہی بادشاہ کے دربار میں پیش ہونے جا رہے ہیں۔ یہ یونیفارم پہنے ہوئے سپاہی جب میقات احرام باندھنے کی یعنی جو مقرر جگہ ہوتی ہے سے آگے چلتے ہیں تو ان سب کی زبانوں سے یہی نعرہ بلند ہوتا ہے: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یہ ہر بندے کی زبان پر طاری ہوتا ہے، کتنا پر سرور پر نور وہ منظر ہوتا ہے کہ وہاں کوئی تیری میری نہیں ہوتی، کچھ نہیں ہوتا، وہاں دنیا داری سب بھول جاتی ہے، وہاں صرف جا کے ایک اللہ اور اس کا رسول یاد رہتا ہے، اور وہ جو ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں اس عمل کی طرف ہماری توجہ ہوتی ہے۔ وہاں سب گئے، کسی ملک سے بھی، کوئی سعودی عرب سے آیا ہے، کوئی ایران سے آیا ہے، کوئی پاکستان سے گیا ہے، کوئی بھارت سے گیا ہے، کوئی یورپ کنٹریز، اٹلی، اسپین، کینیڈا، امریکہ، برطانیہ، کہاں کہاں سے لوگ گئے ہوئے ہیں، سب کی وہ کتنی مختلف زبان کی وہ بولیاں بولنے والے ہیں، مختلف وہ لباس پہننے والے ہیں، لیکن وہاں جا کے ان کا ایک ہی لباس ہوگا اور ایک ہی زبان کے ساتھ وہ یہ تلبیہ ادا کرتے ہوں گے، اور پھر وہ یوں ہی لگتا ہے کہ ایک ہی بادشاہ کی فوج جو ہے وہ سبحان اللہ کتنی دنیا سے لاکھوں کی تعداد میں جمع ہوئی ہے، اور اپنے اللہ کے حضور جو ہے وہ سرب سجود ہے، اس کی فرما برداری میں اس کے سامنے حاضر ہو گئی ہے، جس طرح وہ کہہ رہا، وہ حکم دے رہا، اور اس کی جو مخلوق ہے، اس کی وہ فوج ہے، وہ اپنے ارکان ادا کر رہی ہے، تو کتنا اچھا، کتنا پرسکون ماحول ہوتا ہے وہ۔ تو اب اگلا تیسرا سوال پڑھتے ہیں: حج کی عالمگیریت کو اپنے الفاظ میں بیان کریں۔ یہ ہے: حج کی عبادت دین اور دنیا کی جامع عبادت ہے۔ ملت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے افراد جو مختلف ملکوں اور خطوں سے آتے ہیں، ان کی زبانیں، لباس اور تمدن مختلف ہوتے ہیں، لیکن سب اسلام کے باعث متحد ہو جاتے ہیں، اکٹھے ایک ہی جگہ، ایک ہی
एक ही तरीके से एक जैसे कलाम और शायर अदा करते हुए आलमगीर इस्लामी मरकज़ियत कायम करते हैं। हज की आलमगीरियत 10 ज़ीलक़ाअत में बयान की जाती है। तमाम हुजाज कराम एक ही तरह एहराम में मलबूस होते हैं। रंग, नस्ल और मुल्क की तखसीस मिट जाती है। अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म हो जाता है। हज के दौरान मुख्तलिफ अज़कार और सऊदी अरब में चंद दिनों क़ियाम की सूरत में सब मुसलमानों को अपनी दीनी ज़ुबान अरबी को बोलने और समझने का मौका मिलता है। इस तरह अरबी ज़ुबान उम्मत के इत्तेहाद का सबब बनती है। तमाम मुसलमान भाई भाई हैं। हज के दौरान मुख्तलिफ मुल्कों, ज़बानों और लिबासों के पहनने वाले लोग एक जगह पर इकट्ठे होकर अल्लाह ताला का हुक्म मानते हुए एक दूसरे से मोहब्बत, रवादारी, अफ़ू व दरगुज़र करते हैं। इस तरह आपस में अख़ुवत के जज्बात मज़बूत होते हैं और एक दूसरे को बर्दाश्त करने की तरबियत होती है। हज के मौका पर दुनिया भर से लाखों लोग मक्का मुकरमा में जमा होते हैं। इनकी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बैनुल अक़वामी तजारत हरकत में आती है और मुसलमानों की मैशत फलती और फूलती है। हज आलमी इस्लामी तंजीमों को आपस में मिल बैठने का मौका फराहम करता है और सब मिलकर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मशावरत करते हैं। हज के मौका पर दुनिया भर का मीडिया मक्का मुकरमा से हाजियों और हज के इंतज़ामात को नशर करता है, जिससे पूरी दुनिया में मक्का मुकरमा की अज़मत और हज की आलमगीरियत का इजहार होता है। यानी ये देखें कि हज कितनी बड़ी अजीम नेमत है कि तमाम ममालिक, अक़वाम, खित्तों, बर आज़मों, ज़बानों, नस्लों, रंगों के मुसलमानों का साफ दिली के साथ जो है वो मिलना होता है। क़ल्बी और रूहानी इत्तेहाद के साथ वो मिलते हैं। सिर्फ़ एक ही दफ़ा मिलकर भूल ना जाना, बल्कि हर साल एक मरकज़ पर इस तरह इकट्ठे होना वो नेमत है जो मुसलमानों के अलावा किसी और मज़हब में अल्लाह ने किसी को अता नहीं की। मुसलमानों में अमन कायम करने, इनके बाहमी झगड़े दूर करने, दुश्मनियाँ ख़त्म करने, मोहब्बत, दोस्ती, इत्तफ़ाक़ की फ़ज़ा पैदा करने के लिए हज के अलावा कोई भी नेमुल बदल नहीं। इसीलिए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक हज गुनाहों को इस तरह धो डालता है जैसे पानी मैल कचैल को धो डालता है। देखें अल्लाह ताला ने कितना कितना करम किया है, कितना उसका फ़ज़ल है कि उसने जो है वो एक फ़र्ज़ में इंसान के लिए कितनी बड़ी नेमतें, कितना बुलंद उसका मकाम कर देता है कि उसके गुनाह मिटा देता है, उसके नेकियां बढ़ा देता है, उसका जो होता है उसका मतलब मकाम बुलंद कर देता है। तो ये उसके इंसान की खुशकिस्मती है। तो हमें ये समझना चाहिए ये तो जमा होते हैं जब इंसान सब उस एक मरकज़ में जमा हो जाते हैं, तो ये फिर अल्लाह ताला उनमें उनके दिल में जो है मोहब्बत, यगानत और इत्तेहाद पैदा कर देता है। तो क्योंकि रंग व नस्ल का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है, वो एक होकर अल्लाह ताला के सामने वो उसके घर में इकट्ठे होते हैं। सब की आवाज़ पर एक ही कलमा बुलंद होता है, एक ही वो आवाज़ के साथ बोलते हैं। आपस में एक दूसरे के जज्बात को वो समझते हैं। उनके दिल में जो है वो अख़ुवत, मोहब्बत का जज्बा परवान चढ़ता है। तो ये चीज़ें जब इंसान की वो इकट्ठी हो जाती है, यानी रंग नस्ल का इम्तियाज़ ख़त्म हो जाता है, उनकी तख़सीस मिट जाती है, वो फिर एक बादशाह की फ़ौज के बन के वो इकट्ठे होते हैं। तो फिर उनके दिल में तू मैं का वो जज्बा, जो वो लड़ाई झगड़े, जो फसाद अपने मुल्कों में बैठ के जो एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, वो चीज़ें वहाँ फसाद, फितना सब कुछ ख़त्म हो जाता है। वहाँ सिर्फ दिल के अंदर नूर ही नूर होता है, दिल पाक हो जाता है, दिल अल्लाह की मोहब्बत की तरफ राग़िब होता है। तो कितने खुशकिस्मत वो लोग हैं जिनके पास हज करने की ताकत है और वो हज कर रहे होते हैं। अब तो कोरोना की वजह से मसाइल पैदा हो गए हैं। सऊदी अरब ने सिर्फ वहाँ के लोगों को हज करने की इजाज़त दी है, दूसरे ममालिक से जाना ममनू हो गया है। ज़ाहिर बात है, बीमारी है, बीमारी की वजह से वो जो है वो रोक दिया गया है कि दूसरे ममालिक जो के लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो सकते। एक क्राइसिस आ जाते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन इसके अलावा भी
جن کے پاس وہ حج کرنے کی طاقت بعد میں ہے، پہلے ہے، جب بھی ہوگی وہ طاقت، تو وہ اس کے ان پر ضروری ہے کہ وہ پہلے اس حج کو فرض سمجھتے ہوئے پہلے وہ ادا کر لیں، تاکہ ان کا وہ فرض پہلے ادا ہو جائے، پھر وہ نفلی حج کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو وہ کریں، کیونکہ وہ گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ تو پھر ہمیں اس ذریعے کو اپنانا چاہیے جو ہمارے آخرت میں ہمارے کام آ سکتا ہے۔ ہم دنیاوی امور کو تو کرتے آ رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بنگلے بناتے آ رہے ہیں، اپنا نام بلند کرتے آ رہے ہیں، جہاں ہم اپنی شرف و عزت جو ہے بڑھاتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں اپنی آخرت کے متعلق بھی سوچنا چاہیے، جہاں ہماری ابدی زندگی، یہ فانی زندگی ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے، چند عرصہ ہماری زندگی ہے، کیا پتہ کب ہمارے سانس کی ڈور ٹوٹ جائے اور ہم آخرت کی طرف سدھار جائیں۔ تو جب ہم نے آخرت میں جانا ہے تو ہمارے پاس ایسا کوئی خزانہ جمع ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جب سامنے اس کے کھڑے ہوں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ہمیں نیت اپنی بہتر کرنی چاہیے، ہم جو کام کرتے ہیں اچھی نیت کے ساتھ کریں۔ عبادات اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہمارے گناہ مٹانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کو ان عبادات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے قطار دار قطار کھڑے ہیں۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ معراج کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے فرشتوں کی فوج بتائی گئی تھی کہ جو سجدے کی حالت میں تھے، تو وہ اتنے تھے، ہزاروں کی لاکھوں کی تعداد میں، کہ وہ گنے نہیں جا سکتے تھے۔ تو بتایا گیا تھا، حضرت جبرائیل امین نے آپ کو بتایا کہ یہ وہ فرشتے قیامت تک سجدے میں رہیں گے۔ کچھ رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے وہ بتایا کہ یہ قیامت تک رکوع کی حالت میں رہیں گے۔ کچھ قیام کی حالت میں تھے تو وہ قیام کی حالت میں تا قیامت رہیں گے۔ تو یہ جو قیام، رکوع، سجدہ کی حالت میں فرشتے ہیں، تو اتنے لاکھوں اربوں کی تعداد میں وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، چرند پرند ہر چیز اس کی حمد و ثنا کر رہی ہے۔ تو اسے کوئی حاجت نہیں تھی، اسے کوئی سروکار نہیں تھا عبادت سے، لیکن ہماری آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہم پر فرض کی ہیں۔ تو پھر ہمیں اللہ کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے ان عبادتوں کا، جن کا فائدہ ہمیں اور کسی کو نہیں ہے، وہ فائدہ ہمیں ہی ملنے والا ہے، وہ روز آخرت ہمیں ملے گا۔ تو دنیا میں بھی ہمیں ان کا فائدہ ملتا ہے کہ ہماری روح پاکیزہ ہو جاتی ہے، برائیوں سے ہم بچنے کی طاقت ہمیں پیدا ہوتی ہے، وہ قوت پیدا ہوتی ہے۔ تو ہمیں حد الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے جو ہم پر فرائض ہیں ان کی ادائیگی کریں، ارکان اسلام کی پابندی کریں۔ تو یہ جو ارکان اسلام کی پابندی کرتا ہے وہ بے شک جنتی شخص ہے، اس کی جنت میں جانے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اپنی نیت کو پاکیزہ رکھیں۔ تو آج اس کے بعد حج کے فرائض واجبات اور سنتے ہیں۔ تو یہ آپ کو میں نے پہلے بتا دیا ہے کہ یہ یہیں سے ہے کہ حج کے فرائض میں احرام باندھنا، نیت کرنا، وقوع عرفہ اور طواف زیارت ہے۔ حج کے واجبات میں صحیح کرنا، رمہ کرنا، طواف وداع کرنا، بال منڈوانا اور مزدلفہ میں رات کا قیام کرنا شامل ہے۔ اسی طرح حج کی سنتوں میں تلبیہ، حج کی دعا کرنا اور استلام یعنی حجر اسود کو بوسہ دینا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ چیزیں یہ آ جاتا ہے اس میں۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ مختصر سوالات ہیں۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے، یہ سوری 10 ذیل کے مناسب ترین جواب دینے ہیں ہم نے۔ حج کب فرض ہوا؟ حج 9 ہجری کو فرض ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کو ڈیش کے بعد افضل قرار دیا۔ یہ یعنی جو ہے روزہ، نماز، ایمان، یہ اس میں نماز اور جہاد ہے، نماز اور جہاد کے بعد افضل عمل قرار دیا۔ صفا و مروہ کے درمیان چکر لگانا کہلاتا ہے صحیح۔ حج کے لیے جانے والا احرام باندھتا ہے میقات سے پہلے، یہ میقات میں ہی باندھتا ہے، لیکن یہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے آپ کتاب کے مطابق جو ہے وہ میقات سے پہلے لکھ لیں۔ خالی جگہ پر کریں، خالی جگہ پر کرنی ہے۔ حج کی عبادت ہر عاقل اور بالغ اور صاحب استطاعت شخص پر زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ حاجی راستے کے اخراجات پورے کر سکتا ہو اور پیچھے ڈیش کے لیے بھی خرچ چھوڑ سکتا ہے، یعنی گھر والوں کے لیے بھی۔ حج مبرور کرنے والے کی جزا جنت ہے۔ حج کے ایام میں 9 ذی الحجہ یعنی جو عرفہ کا دن ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ حج میں تمام قولی، فعلی اور مالی باتیں یکجا ہو جاتی ہیں۔ حج کی عبادت کے دوران مسلمانوں کو اپنی دینی زبان یعنی عربی بولنے اور سمجھنے کا موقع ملتا ہے۔
حج کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ آپ کو بتا دیا ہے کہ حج کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس کا لغوی معنی زیارت کا ارادہ کرنا، اور اصطلاحی معنی جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی زیارت کرنا، یعنی حج کرنے کی نیت کر کے جب بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے اس کی زیارت کی نیت کر کے، تو یہ اس کا معنی مفہوم آتا ہے۔ حج کس طرح ایک جامع عبادت ہے؟ حج اس طرح ہے کہ اس میں تمام جو مخصوص عبادتیں ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں، تمام یعنی کلی پھیلی اور مالی باتیں یکجا ہو جاتی ہیں، تو یہ پھر اس طرح جو ہے وہ ایک جامع عبادت بن جاتی ہے کہ اس میں تمام جز جو ہے وہ جمع ہو جاتے ہیں، ارکان جو اسلام کے متعلق ہیں۔ تو اس کے علاوہ قدرت رکھنے کے استطاعت سے کیا مراد ہے؟ استطاعت سے مراد ہے طاقت رکھنا، یعنی وہ اس کے پاس اتنا ضروریات زندگی کا جو مال ہے کہ اس سے زائد ہے اس کے پاس جمع، وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ استطاعت یعنی طاقت رکھنا۔ قدرت رکھنے کے باوجود حج نہ کرنے والے کے لیے کیا وعید فرمائی گئی ہے؟ قدرت رکھنے کے باوجود جو حج نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ وعید سنائی ہے کہ چاہے یہودی مرے یا نصرانی مرے، یعنی وہ کفر کی حالت میں انسان مرتا ہے، اس کی وہ ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ حج کرنے والا گناہوں سے کس طرح پاک ہو جاتا ہے؟ جس طرح نومولود بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے گناہوں سے پاک پیدا ہوتا ہے، اس طرح حج کرنے والا گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ طواف سے کیا مراد ہے؟ طواف سے مراد خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانا، پورے یعنی 7 چکر لگانا، وہ کیا ہے؟ طواف کعبہ۔ تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ پھر کسی نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔